السلام علیکم ویورز، ذرا ڈفرینٹ ہیں سوال. وہ کہتے ہیں کہ جی جب سے ہوش سنبھالا تب سے ایک ہی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ فوج کی حکومت رہی، جبکہ ہم نے قومی اسمبلی میں اپنے منتخب نمائندے بھی بٹھا رکھے ہوتے ہیں جو خود کو ملک کا حکمران کہتے ہیں. میرا آپ سے سادہ سوال ہے کہ ایک ملک میں حکمرانی آخر کس کا حقیقی حق ہے؟ کاشف صاحب، حکمرانی تو عوام کا ہی حق ہے. ویسٹرن ڈیموکریسی بھی یہی، ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی اسلام کی خلفائے راشدین جیسے پہلے، وہ اس زمانے میں ایک قبیلے کو ریپرزینٹ اس کا سب سے سیانہ آدمی، دانش مند آدمی، بزرگ، سب سے زیادہ قابل احترام آدمی سردار کرتا تھا. تو بیعت اس زمانے میں پورا قبیلہ نہیں کرتا تھا. تو وہ میرا خیال ہے زیادہ وائز بات سے. یار للو پنجو کو میرے جیسے کوئی اختیار ہو وہ عوامی نمائندے، لیکن چلیں ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ مغربی جمہوریت بھی چلیں ٹھیک ہے. تو پھر جواب تو وہی ہے، عوام کا ہی حق ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جہاں جس لیول پہ ہم ہیں ایک ملک کے طور پہ، جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا ابھی تک سلیقہ ہی نہیں آیا. اور یہ سلیقہ آتا ہے تعلیم سے، تربیت سے، گرومنگ سے. اس کے لیے خود کفالت بھی بہت ضروری ہے. ایک آدمی جو علاقے کے کسی گنڈے کا، کانٹوٹے کا، چودھری کا، وہ محتاج ہے اپنے بچے کے روزگار کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، تھانے سے پناہ مانگنے کے لیے، ہاسپٹل میں تھوڑی اس کو مدد، تو وہ تو اس نے بیچارے نے، اس کی تو آنکھوں میں پٹی نہیں، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں. سو بیسیکلی اختیار تو عوام کا ہے، لیکن عوام کیسے ہیں؟ ان کو یہ خاص سطح پہ لانا ہوگا. میں 20 بار کہہ چکا ہوں کہ بھئی انگلینڈ مادر جمہوریت ہے، اس کی کبھی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو یار. 18 سال کے بچے کو یا بچی کو، یہ جو بھی کہہ لو آپ، اس کو تو کل کی بات ہے جب اجازت ملی ووٹ دینے. یہاں بوتھا اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں ان کی نقلیں کرنے. مجھے تو ایک ہی مثال سمجھ میں آتی ہے کہ 5.5 فٹ کا کوئی بندہ، اس نے 6.5 فٹ کے گورے کا سوٹ لنڈے سے خرید کے پہن لیا. وہ بھائی پہننا ہی ہے اگر تو اس کی کانٹ چھانٹ کرا لو، ورنہ اس کی 6 فٹ کے گورے کی پتلون کے پنچے میں پاؤں پھنسا کے تم گندی نالی میں جا گرو گے. یہی ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. آج کے سیشن میں جن دوستوں کے سوال مجھے آفس کی طرف سے موصول ہوئے ہیں، وہ اتفاق ہے کہ ان کا جو سمری ہے، خلاصہ ہے، جوہر ہے ان سوالوں کا، وہ ایک ہی ہے. سو یہ باٹم لائن ایک ہے. تو ایک ایک جواب دینے، وہ پھر ویورز بھی بور ہوتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی بات پوچھی جاتی ہے، تو ظاہر ہے اس کا جواب پھر ایک ہی طرح کا ہوگا نا جی. تو جہاں زیب ممتاز ہیں لاہور سے، شیخ فارس ہیں برطانیہ سے، شیراز چیمہ ہیں جارجیا امریکہ سے، آفتاب نذیر ہیں کلر کہاٹ سے، کاشف مرتضیٰ ملتان سے، ہنا عادل ہیں ڈی ایچ اے کراچی سے. تو بیسیکلی آنے والے دنوں کے بارے بالخصوص پی ٹی آئی اور عمران خان کے فیوچر کے حوالے سے سوال ہیں. انداز اپنا اپنا ہے، بات اپنی اپنی ہے، لیکن ہر سوال کا جو مغز ہے نا بیسیکلی وہ ایک ہی ہے. تو اس لیے میں ان سب دوستوں کے سوالوں کا ایک کمپریہنسو تو کیا ہونا، اپنی عقل سمجھ کے مطابق جو میں جانتا سمجھتا ہوں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات جو کچھ ہوا کہ پہلی بار کسی پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی. تو عمران کے ساتھ بہت کچھ پہلی بار ہوا ہے. اس کا کرکٹ میں سٹارڈم وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، ورلڈ کپ ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور پہلی بار ہوا. پھر پہلی بار کینسر ہاسپٹل بنا، پھر پہلی بار ایک یونیورسٹی بنی، پھر پہلی بار ایک کرکٹر پالیٹکس میں آیا، پھر پہلی بار کسی نے 22 سال سٹرگل کی
اور پھر پہلی بار وہ پرائم منسٹر بنا. اچھا اب باٹم لائن کیا ہے؟ بیسیکلی ہمارے دل و دماغ میں شعور نہیں لاشعور میں بھی ایک بات ہونی چاہیے کہ انڈیویجول سے افراد سے اوپر اٹھ کے کہ اللہ اس ملک اور اس ملک کے عوام پہ مہربانی کرے. ملک عوام ہی ہوتا ہے اور کیا ہے, ورنہ تو یہ سارا کرہ ارض اس کا خالق و مالک تو ایک ہی ہے. یہ تو انسانوں کی اپنی تقسیم ہے. یہ ہندوستان ہے, یہ پاکستان ہے, یہ بنگلہ دیش ہے, امریکہ ہے, یہ کینیڈا ہے, یہ تو یہ کچھ نہیں ہے. یہ کرہ ارض ہے, اس کی تخلیق ہے, جب تک وہ چاہے گا ایسے رکھے گا. سو انسانوں کی خیر مانگنی چاہیے, اور خاص طور پہ ہم وطنوں کی, چونکہ ان کا پہلا حق ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو کچھ ہوا ہے, میرے لیے سچی بات یہ ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اس کی وجہ ہے کہ بہت کچھ مس ہینڈل ہوا نظر آ رہا تھا مجھے. 2-3-4 لوگوں نے کہا جی کہ میڈیا جو ہے وہ عمران کو ڈنڈی مار رہا ہے اور نہیں کر رہا. تو میں نے کہا وہ عمران نے میڈیا کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ساتھ دے, وہ ساتھ لے. آپ میرے ساتھ اگر بدسلوکی کرو گے, اور خاص طور پہ اگر مجھے آپ اعتماد میں لیے بغیر, مجھے سمجھائے بغیر, میرے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کیے بغیر, تو آبویسلی انسان میرا ریئیکشن ہے. تو جن کو اچھا اسی طرح اور ہر جگہ میں نے جو عرض کیا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے. شاید قدرت کرکٹ کے بعد پھر یہ جو کینسر ہاسپٹل وغیرہ کا, اس میں اس نے بہت کچھ سیکھا, بڑے اس کو جھٹکے بھی لگے سارا کچھ. یہ اچھا شاید قدرت اس کی تربیت کر رہی ہے. عمران کے ساتھ کیا ہوا اقتدار میں آنے کے بعد؟ تجربے کی کمی اور اعتماد کی زیادتی اور جلد بازی. کیا عرض کیا, پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. تجربے کی کمی, اعتماد کی زیادتی اور جلد بازی, جس سے نقصان پہنچنا ہی پہنچنا تھا. اس کو تھوڑا ایکسپلین کروں تو یہ ہے کہ پاکستان جیسے ان گورنیبل ملک میں, جہاں ٹاپ ٹو ٹو کرپشن یہ وہ وغیرہ سب کچھ ہے, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بتانے کی. عمران خان نے کیا کیا؟ دلدلوں, قرضوں کے دلدلوں میں غرق ایک ملک, وہ اندھا دھند کئی محاذ کھولی ہے, اندرون ملک بھی اور بیرون ملک. یار یہ تو ممکن نہیں ہوتا. ایک فیسڈ آؤٹ پلان ہوتا ہے, بڑا سوچا سمجھا, سوچ سلیقے سے یہ وہ وغیرہ وغیرہ. آپ راتوں رات ایک 74 سال کے بگاڑ کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہو 1-2 سال میں. یہ اپروچ ہی میرا خیال ہے کہ بالغانہ نہیں تھی. اور بات سنیں, بزرگ ایک بات کہا کرتے ہیں, اور یہ محاورے بھی ہیں مختلف زمانوں کے, جن کا ایک مطلب ہے کہ تجربہ بہت بے رحم استاد ہے. بے رحم اس لیے ہے کہ تجربہ سزا پہلے دیتا ہے, سبق بعد میں دیتا ہے. سزا مل چکی ہے, سبق ملے گا, اللہ کرے. یہ تو بندہ ایک خواہش ہی کر سکتا ہے نا جی. باقی تو جس نے سیکھنا ہے اس نے سیکھنا ہے, جس کا کام ہے وہ جانے. یہ ایک انتہائی غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا. یہ دلیرانہ ہو سکتا ہے, دانشمندانہ ہرگز نہیں تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں اتنے بڑے مافیاز موجود ہوں, ان کے اندر بھی آپ ان گنت محاذ کھول لو اور بیرون ملک بھی کھول لو. یعنی جن کے ذیلی ادارے پریکٹیکلی انورٹڈ کامرس میں آپ رینگتے ہوئے جا رہے ہو, ان کے بارے میں آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دو, تو پھر ظاہر ہے بھائی چودھری پہ تو اتنا غصہ نہیں آتا, لیکن کمی پہ تو بہت آتا ہے. اور میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ بیگرز آر نیور دی چوزرز. اٹس اے ریئلٹی, کہ زندگی کی بالکل ننگی حقیقت ہے. تو اگر شہباز شریف نے یہ کہا تو کیا غلط کہا اس میں؟ بچے تمہارے مقروض, نہ کوئی آگا نہ کوئی پیچھا, نہ کوئی دن نہ رات ہے, بھوک ننگ,
لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ علیحدہ، بےروزگاری، بیکاری، جہالت، کون سی ایسی ابلیسی اور شیطانی کون سا کام ہے جو یہاں نہیں ہو رہا؟ تو پھر آپ نے اتنے محاذ کیسے کھول لیے؟ ان کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں زیادہ وقت، 3 سال کچھ مہینے زیادہ وقت نکال گئے وہ. تو اب اللہ کرے اس تجربہ نامی بے رحم استاد کا جو سزا پہلے دیتا ہے اور سبق بعد میں دیتا ہے، یہ سبق سیکھ لیا جائے تو یہ بہت بڑا ایک نیک شگون بھی ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے اور خود عمران کے لیے. یہ ہے میرا جھٹکا سا موٹا سا ایک مختصر سا تجزیہ. تھینک یو ویری مچ.